بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے محترمہ سمر بلور صاحبہ کے سے۔ یہ نام آتے ہی ایک سیاسی خاندان اور ایسا سیاسی خاندان جن کو لوگ سیاسی جدوجہد کے ساتھ ساتھ قربانیوں کے حوالے سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اور سمر بلور صاحبہ صرف یہ نہیں کہ سسرال سے سیاست کے ساتھ وابستہ ہے، بلکہ میکے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ننیال جو ہے وہ بھی ایک اہم سیاسی خاندان رہا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سمر بلور صاحبہ، آپ نے وقت دیا جی ان کے لیے۔ محترمہ، آپ جنرل نشست پر ایک بار پھر میدان میں ہے، پشاور جیسے شہر سے، اور جس کو ہم اندرون شہر کا علاقہ بھی کہتے ہیں، روایتی مقابلے یہاں پر ہوتے ہیں، کیا رسپانس کیا ہے لوگوں کا؟ کاشف صاحب، الحمدللہ رسپانس لوگوں کا بہت اچھا ہے۔ ہم پشاور کی ہر مارکیٹ میں، ہر پبلک سپیس میں، آپ کو پتہ ہے مارکیٹس اور پبلک سپیسز میں صرف آپ کے ورکرز نہیں بیٹھے ہوتے، عوام بیٹھی ہوتی ہے، تو ہمیں بڑا اچھا ویلکمنگ رسپانس، دعائیں، پیار، سپورٹ، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ پشاور میں آلریڈی ایشو ہے کنجیشن کا، کہ ہم ایک ریزنیبل نمبر آف لوگوں کے ساتھ جائیں، لیکن پھر ہمارا قافلہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم کبھی کبھی پوری مارکیٹ چوک کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیمپین ہمیں جلدی اینڈ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ ٹریفک وغیرہ کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس اس دفعہ آپشن تھا کہ میں ریزروڈ سیٹ پہ اسمبلی میں چلی جاؤں، اور کچھ میرے سیاسی حریفوں کا بہت زیادہ دل تھا کہ میں ریزروڈ سیٹ پہ جا کے ان کے لیے یہ سیٹ سیاسی حریفوں کو ہاں جی، ان کی حریفوں دلچسپی تھی؟ ان کا پتہ نہیں، بہت دلچسپی تھی، جو کہ عجیب سی بات ہے، لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ اگر میں اسمبلی میں جاؤں تو میں عوام کا مینڈیٹ لے کے جاؤں، اور عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ پھر اسی عوام کی میں خدمت کروں۔ اچھا، یہ جو حلقہ ہے آپ کا، ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی کی نشست بھی بلور خاندان یہاں سے لڑتی رہی ہے اور وہ جیتے بھی رہے ہیں۔ صوبائی اسمبلی پہ بھی اسی نشست سے، اسی علاقے سے آپ کے سسر شہید بشیر بلور صاحب یہاں سے جیتتے رہے، منسٹر بھی رہے۔ تو ہر دفعہ جب آپ عوام کے پاس جاتی ہے تو کیا لوگوں کے مطالبات کیا ہوتے ہیں، اور ان کا جو رد عمل ہوتا ہے ان کے مسائل کے حوالے سے وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، ہمیں اس دفعہ لگتا تھا کہ جب ہم الیکشن کیمپین میں جائیں گے تو میجر ٹاکنگ پوائنٹ مہنگائی ہوگا، جو کمر توڑ ایک مہنگائی آئی ہے پاکستان میں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کسی جلسے میں، کسی جلوس میں، کسی ڈور ٹو ڈور کیمپین میں مے بی 95% مہنگائی کا ٹاپک چھڑا ہی نہیں۔ جو ٹاپک چھڑا ہے وہ پشاور کی جو ایک تباہی ہے۔ یہاں پہ 10 سال تحریک انصاف نے، 9 سال تحریک انصاف نے حکومت کی ہے، 2 سالوں سے جمعیت کا یہاں پہ میئر بھی ہے، گورنر بھی ہے، بیچ میں کیئر ٹیکر کیبنٹ بھی انہوں نے ہی ہیڈ کی تھی، اور ان کا شو تھا۔ لیکن پشاور تبدیلی سے زیادہ تباہی کا ایک مناظر دکھا رہا ہے۔ پشاور کے اندرون، پشاور کے جتنے بھی سٹی ایریاز ہیں جو میٹروپولیٹن میں آتے ہیں، کسی علاقے میں گیس نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل۔ بجلی کی 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ عام ہے اس موسم میں، اور شہر میں بیشتر علاقوں میں پانی اب 8 گھنٹے مل رہا ہے، اور باقی ٹائم پہ ٹیوب ویلز آف ہوتے ہیں۔ ڈے ٹو ڈے لیونگ اتنی مشکل ہو گئی ہے، اور کیونکہ میں ایک فیمیل ہوں، میری کیمپین 50% ڈیوائیڈڈ ہے، آدھی میں فیمیلز کے ساتھ کرتی ہوں۔ فیمیلز تو آپ یہ سوچ نہیں سکتے وہ کتنی اذیت میں ہیں۔ میری بہنیں، کیونکہ شہر ہے اور میرا حلقہ آپ نے دیکھا ہوا ہے، پشاور کا وہ پرانا پشاور ہے، ایک 2 مرلے کے پرانے گھروں میں وہ رہ رہی ہیں، ہاتھ ان کے جھلس گئے ہیں کیونکہ وہ لکڑیوں پہ ان گھروں میں پکا رہی ہیں، دیواریں ان کی کالی ہوئی ہیں، بچوں کو بریدنگ پرابلمز ہوئے ہیں۔ اب ہر بندہ نہیں افورڈ کر سکتا کہ آپ ایکسٹینڈڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے سلنڈرز کا استعمال کریں، پھر کبھی کوئی نہیں ہوتا ان کے لیے لانے کے لیے، پھر پانی بچے بالٹیوں میں بھر بھر کے لا رہے ہیں۔ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک جنگ زدہ ملک ہیں۔ ہم وہ صوبہ ہیں کہ اپنی ضرورت سے زیادہ دگنی آلموسٹ ہم بجلی پیدا کرتے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ ہم گیس پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے اس دن باچا خان مرکز میں صوبائی وسائل پہ ایک سیمینار کیا تھا، تو اس میں ہمیں یہ بریفنگ ملی تھی کہ آنے والے 76 سالوں کی گیس صوبہ خیبر پختونخوا میں آلریڈی اویلیبل ہے۔ 76 سالوں کی پاکستان کی جو گیس کی درکار ہے،
وہ ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں اویلیبل ہے، اور پورے پاکستان میں ہمیں بیسٹ ریشیو ہے گیس ایکسپلوریشن کا، 1 آؤٹ آف 2 ویلز، 50% ویلز جو ہیں وہ پازیٹیو جو نکل رہے ہیں۔ مسائل ہے اندرون شہر کے علاقے کا، یہ حلقہ اکثر آپ کے پاس رہا ہے، تو کیا لوگ پوچھتے نہیں ہے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے، یا آپ خود جب بات کرتی ہے تو کیا دیکھیے کارکردگی جی، رہی ہے آپ کی؟ 10 سال سے تو میں نے آپ کو کہا نا یہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں حلقہ تھا، اور جو میرا ٹینیور تھا، مجھ سے ایک میڈیا کے میرے بھائی نے یہ سوال کیا کہ ترقیاتی کام آپ نے کیا کیے، تو میں نے ہم ایک مناظرے میں تھے، میرے ساتھ جو مینا خان افریدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، میں نے کہا سارا ڈیولپمنٹل فنڈ اور اختیار ان کے ہاتھ میں تھا، تو آپ کو چاہیے کہ ڈیولپمنٹل کام آپ ان سے پوچھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بشیر بلور کی شہادت کے بعد جنہوں نے 5 دفعہ لگاتار یہ حلقہ جیتا اور ان کی خدمات آج تک لوگ یاد کرتے ہیں، اس علاقے میں نہ کوئی نئی ڈسپنسری بنی ہے، ان 10 سالوں میں نہ کوئی یہاں پہ نیا سکول بنا ہے، تو آپ کو فنڈز نہیں ملے؟ نہیں ہمیں فنڈز نہیں ملے۔ لیکن خزانے پہ تو آپ کا فرسٹ کزن بیٹا ہوا تھا، کم از کم یہ توقع تو تو لوگ وہ ضرور رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ضرور فنڈ دیں۔ نہیں جی، وہ نہیں کہتے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، جی تو اب یہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو اس طرح کی ریونجفل پولیٹکس کرتے ہیں، عوام ان کو 8 فیبرری کو مسترد کریں گی، کیونکہ دیکھیں یہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک حلقے سے ایک انسان مختلف پارٹی سے منتخب ہو کے آیا ہے تو اس حلقے کی اتنی بڑی عوام کو پھر آپ اگنور کر دیں، اور یہ اس حکومت کی پالیسی تھی، میرے ساتھ صرف نہیں، جتنے بھی ہم اپوزیشن کے ممبران تھے، بشمول اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی صاحب، ہمیں جس کو کہتے ہیں دیوار سے لگایا گیا اور ہمیں بار بار کہا گیا اپنی سیاسی وابستگی بدلیں، جی۔ اچھا، لیکن سیاسی وابستگی بدلنے کے لیے دباؤ بھی ڈالا گیا؟ یہ اگر آپ اس کو دباؤ کہہ سکتے ہیں، ہم نے زندگی میں بہت بڑے بڑے مرحلے دیکھے، یہ میرے حساب سے کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے بہت بڑا دباؤ تھا کیونکہ انہوں نے ساری عمر کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی اپنائی ہے، تو یہ دباؤ تھا کہ جی آپ ہمیں جوائن کر لیں تو آپ کو فنڈنگ ملے گی، ہمیں جوائن کر لیں تو منسٹری ملے گی، تو مطلب یہ ایک فضول سی بات ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی میرا گھر ہے، میرے سسر جس وقت شہید ہوئے تو ان کے سر پہ لال ٹوپی تھی، پولیٹیکل مجلس کے بعد ان کی شہادت ہوئی، میرے ہسبینڈ جب شہید ہوئے تو ان کے سر پہ لال ٹوپی تھی، تو میں اور میرے بچے اس راستے سے کیسے جدا ہو سکتے ہیں؟ اچھا، جن قربانیوں کا آپ نے ذکر کیا، بشیر بلور صاحب شہید ہوئے، ہارون بلور صاحب شہید ہوئے الیکشن مہم ہی کے دوران، اور اس سے پہلے بھی اسی خاندان کو الیکشن کے دوران ہی ایک اور سانحہ بھی سہنا پڑا ہے، تو ایک مشکل فیصلہ نہیں تھا جنرل الیکشن میں اور انتخابی میدان میں آنے کا؟ یہ آپ کا فیصلہ تھا یا خاندان کا؟ پچھلی دفعہ جی خاندان کا فیصلہ تھا اور ورکرز کا فیصلہ تھا، جو عوامی نیشنل پارٹی کے سٹی کے جو ورکرز تھے ان کی طرف سے بہت پرزور ڈیمانڈ آئی تھی، اور پھر کیونکہ ہم مینٹلی سارے اس وقت اتنے ٹارچرڈ تھے، اتنے اپسیٹ تھے کہ الیکشن میں کون کھڑا ہوگا، یہ پروسیس کون آگے لے کے جائے گا، یہ تو سچی بات ہے ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بھی 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کا فوکس صرف یہ تھا کہ ہم ایک اور الیکشن کر لیں، ہم ایک اور سیٹ جیت جائیں، تو جب ان کی طرف سے یہ بات آئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مس انفارمیشنز کے وہ ماہر ہیں، آج تک سوشل میڈیا پہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو تو عمران خان نے سیٹ چھوڑی ہے، تو میں ان کو اپنا الیکشن رزلٹ دکھا دکھا کے تھک گئی ہوں کہ میں نے 4-4.5 ہزار ووٹوں سے ان کے کینڈیڈیٹ سے سیٹ جیتی ہے، جب ان کی پاپولیرٹی پیک پہ تھی، ان کی گورنمنٹ نئی فارم ہوئی تھی، لیکن جب یہ انہوں نے فیصلہ لیا تو پھر ورکرز کی اور فیملی کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی، اور پھر میں ان کی بات کو ٹال نہیں سکی تھی۔ اچھا، اور پھر ابھی اسی الیکشن میں آنے کا آپ کا خود بھی اب اس ایک مزاج بن گیا؟ الیکشن میں میرا اپنا فیصلہ تھا، جی، کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا میرے حلقے کے لوگوں کے ساتھ جو منصفانہ سلوک ہوا تھا، جو ان کو ایک کسی قسم کی فیسلٹی سے دور رکھا گیا تھا، اور یہ حلقہ میرے شہید سسر بشیر احمد بلور نے بہت زیادہ ایفرٹ کے ساتھ بنایا تھا، یہ پسماندہ حلقہ تھا اور ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ کتنے پرائیڈ کے ساتھ، کتنی جدت کے ساتھ وہ یہاں پہ کبھی سکول، کبھی ٹرانسفارمر، کبھی گرڈ سٹیشنز، پانی کی لائنیں، واٹر سیلینیشن پلانٹس، بہت ساری انہوں نے اقدام کیے۔ اب جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میں کہیں غازہ اسٹرپ میں پھر رہی ہوں۔ آپ یقین کریں کوئی گلی ایسی نہیں ہے جو صحیح ہو، جس میں مین ہول کورز پورے ہوں، جس میں
بلبس پورے ہوں، مطلب جو آپ بیر نیسیسٹی زندگی کی کہتے ہیں نا وہ بھی نہیں ہو، اور بڑے پروجیکٹ تو خیر چھوڑ ہی دیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں اتنے بڑے سانحے سے گزرنے کے بعد، یقیناً سیاسی ذمہ داری بھی تھی، لیکن آپ کے بچوں کی بھی ذمہ داری تھی، آپ ایک ماں بھی ہے، تو کیا اس دوران آپ انصاف کر سکی ہے اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے حلقے کے درمیان، یہ جو ایک تعلق کو گھر اور ایک ماں کی حیثیت سے ذمہ داری بھی نبھانی ہے؟ دیکھیے اگر میرے بچے سپورٹیو نہ ہوتے تو میں کب کی یہ فیلڈ چھوڑ کے چلی گئی ہوتی، کیونکہ میرے لیے سب سے زیادہ میرے بچوں کی خوشی، میرے بچوں کا مینٹل پیس، میرے بچوں نے بہت سفر کیا ہے 5 سال کے دوران میں، انہوں نے اپنے 2 پیاروں کی لاشیں خون میں لت پت سڑکوں سے اٹھائی ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اور جسٹ بیکاز ہم اس بات پہ ہر وقت سمپتھی نہیں لیتے یا اس کو ہم بار بار دہراتے نہیں ہیں، ہمارا پرائیویٹ غم ہے، ہم اس کو پرائیویٹ ہی رکھنا چاہتے ہیں، یہ ہماری زندگی کے بہت عزیز لوگ تھے، یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو ہر محفل میں ہر گلی محلے میں دہرائیں، لیکن اگر میرے بچے سپورٹیو نہ ہوتے تو میں کبھی بھی یہ اتنا ٹائم نہ دے سکتی۔ میرے بچوں کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ ہے، بہت زیادہ وہ میری اچیومنٹس کو انکریج کرتے ہیں، بہت زیادہ مجھے حوصلہ دیتے ہیں۔ پچھلے چند مہینوں سے تو میں بالکل انصاف نہیں کر سکی۔ اچھا، بچوں کے یعنی بیٹے کے سیاست میں آنے کا کوئی امکان ہے، یا آپ چاہتی ہے کہ وہ آ جائے اس فیلڈ میں؟ نہیں دیکھیے، یہ میرے بچوں کی اپنی زندگی کا فیصلہ ہوگا، وہ سیاست کرنا چاہیں، وہ بزنس کرنا چاہیں، نوکری کرنا چاہیں، میری طرف سے ان پہ اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ میں اس چیز میں نہیں بیلیو کرتی کہ میں اپنا فیصلہ یا اپنی مرضی اپنے بچوں پہ مسلط کروں، میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں، ڈسکشن کے ساتھ کریں، تو میں ان کو مشورہ اس میں دے سکوں گی، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی ہماری فیملی سیاست میں ہے تو میرے بچے بھی خواہ اس فیلڈ میں آئیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے خاندان کے سیاست میں سرگرم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے والد محترم بھی سیاست سے وابستہ رہے، پھر آپ کے نانا مرحوم جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت تھے، کیا سمجھتے ہیں آپ کون سا اثر زیادہ ہے آپ کے مزاج پر، آپ کی جو سیاسی رویے ہیں ان پر؟ دیکھیے جی، میری جو پرسنالٹی ہے اس کو فارم کرنے میں میری جو ایک سیلف بلیف ہے وہ میرے والد سے آیا ہے۔ میں ان کی بڑی بیٹی تھی اور انہوں نے مجھے زندگی کے ہر مرحلے میں بہت سپورٹ کیا ہے۔ جب وہ سیاست میں انٹر ہوئے تھے تو میں انگلی پکڑ کے ان کے ساتھ ہر جگہ ہوتی تھی، ان کے دفتر، ان کے جلسوں میں، ان کے الیکشن آفیسز میں، اور سیاسی جو ایک آپ کا ایک انٹرسٹ جاگتا ہے تو وہ تو میرے والد کے ساتھ تھا، لیکن جو پولیٹیکل میری گرومنگ ہوئی ہے، جب پولیٹیکلی جو میرا سٹانس ہے یا سیاست کا طرز عمل ہے، وہ میرے سسرال کا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بہت ڈیفرنٹ، بہت آپ کہہ سکتے ہیں ایک سافٹ طریقے کی سیاست کی ہے، سب کے ساتھ جس کو کہتے ہیں ان کی غمی خوشی میں شریک ہونا، ورکرز کو بہت زیادہ ایزی ایکسیس دینا، سب کے ساتھ اپنے بہت فیملی کی طرح روابط رکھنا، یہ بات بلور فیملی کی پولیٹکس میں ہے۔ تو جب میں ان کی پارٹی میں ان کا نام لے کے نکلی ہوں تو پھر یہ میرا فرض ہے اور ڈیوٹی ہے کہ میں ان کی پولیٹیکل طریقہ کار کو آگے لے کے چلوں۔ بحیثیت ایک خاتون اس سیاسی عمل میں کبھی کوئی مشکل، کوئی ایسا مرحلہ کہ آپ کہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے جی، ایز اے خاتون میرا یہ افسوس میں اس بات پہ کرتی ہوں کہ جو میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا، جو میرے بچوں کے ساتھ، اس کے بعد جب آپ سیاست میں آئی، سیاست میں دیکھیں جی، لوگ جب کہتے تھے اس الیکشن میں، سارے لوگ کہتے تھے کہ پختون ایک عورت کو ووٹ نہیں دیں گے، اور بہت ڈسکریج بہت سارے لوگوں نے کیا، لیکن عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز نے اس بات کو ثابت کیا، اور اب تو مجھے اس بات کی کوئی، ہاں تھوڑی سی ہوتی ہیں، مطلب میں نے اپنا ایک طریقہ کار رکھنا ہوتا ہے، میں نے ایک طریقے سے اپنی موومنٹ رکھنی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، یہ کوئی نہیں ہے کہ میں سیاسی لائف سے نکل جاتی ہوں تو میری طور طریقے بدل جائیں گے، لیکن آئی تھنک جتنا مجھے پشاور کے لوگوں نے پیار، اپنائیت، جتنا رسپیکٹ دیا ہے، میرا نام حلقے میں یا باجی یا خور بی بی ہے، ہر کوئی مجھے بہن کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اتنا
ان لوگوں میں مجھے اپنائیت نظر آتی ہے کہ میں ان کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں. رات کو لیٹ آورس تک بھی اگر ہم کیمپین کر رہے ہوں تو مجھے کبھی بھی نہیں فیل ہوتا کہ میں. اچھا، وہی بات جو آپ شہید ہارون کے حوالے سے کہنا چاہتی تھی وہ میں ابھی سوال کروں گا کہ کس مرحلے پر وہ شدت سے یاد آتے ہیں؟ وہ تو دیکھیں جی ڈیلی بیس پہ یاد آتے ہیں. وہ ایک ایسی کمی ہے جو کوئی پوری نہیں کر سکتا. آپ کی جو ذاتی زندگی کی باتیں ہوتی ہیں, آپ کا زندگی میں کوئی اچھا دن گزارا ہو, برا دن گزارا ہو, بچوں کے ساتھ آپ کی کوئی اوپر نیچے بات ہوئی ہو, فیملی کے ساتھ, ایک آپ کے شوہر ہی ہوتے ہیں جن کو آپ یہ باتیں ریپیٹ کر سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں, دل ہلکا کر سکتے ہیں. تو اب وہ دل ہلکا کرنے والا انسان میری ان کی زندگی زندگی میں کبھی سیاست میں آنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا یا کوئی خواہش آئی تھی؟ نہیں, وہ عموماً مذاق کرتے تھے اور وہ ہنستے تھے کیونکہ ان کو میں بڑا گائیڈ کرتی تھی, ان کی سوشل میڈیا کو میں رن کرتی تھی, تو وہ ہنستے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ بھیا میں گھر بیٹھ جاتا ہوں, آپ یہ کام کر لینا. تو وہ بڑے سافٹ جینٹل طبیعت کے مالک تھے. اور لیکن کیونکہ وہ اتنے بزی ہوتے تھے تو ایک انسان نے بچوں کو ٹائم دینا تھا, بچوں کی تربیت پہ فوکس کرنا تھا. اور انفارچونیٹلی ان کی شہادت کے بعد پھر اب جیسے میں نے آپ کو کہا بچوں کی طرف سے بھی ایک سیکریفائس ہے, لیکن ہم سب کا یہ عزم ہے کہ ہم اپنے جو پیارے ہیں ان کا یہ مشن آگے لے کے جائیں. اچھا، ایک ذمہ داری حلقے کے نمائندہ کی حیثیت سے, بشیر بلور صاحب بہت بڑا نام تھا بلور صاحب کا, تو ایک تو وہ ایک ذمہ داری بھی ہے, ان سے توقعات زیادہ تھی, لیکن آپ سے بحیثیت ایک خاتون بھی لوگ جو خواتین ہوتی ہے آپ کے حلقے کے ان کی بھی توقعات ہوں گی, اور ظاہر ہے کہ حلقے کے جو عام لوگ ہیں ان کی بھی ہوں گی. کیا سمجھتی ہیں آپ, کبھی مشکل محسوس کیا ہے کہ میں خواتین کے لیے اسپیسیفک کام کروں یا پورے حلقے کے لیے؟ آئی تھنک اگر انسان اچھی نیت سے اپنے حلقے کے لیے کام کرے تو دیکھیں اس میں مرد, عورت, خواتین, یوتھ سب کا فائدہ ہے. جو میں نے آپ کو یہ جو پشاور کے لیونگ کے حالات کے بارے میں بتایا ہے, جو یہاں پہ نکاسی یا گند یا جو گیس کی بندش ہے, یہ ساری باتیں اس طرح ہے کہ سارا گھر افیکٹ ہوتا ہے. اور میرا یہ پلس پوائنٹ ہے کہ خواتین کے ساتھ میرا ایزی ایکسیس ہے, وہ میرے ساتھ کھل کے بات کر سکتی ہیں, فون کر سکتی ہیں, مل سکتی ہیں. اگر میں ایک مرد ہوتی تو وہ اتنی شاید کھل کے میرے ساتھ ان کا رابطہ نہ ہوتا. لیکن اس کے علاوہ آئی تھنک کہ یہ بات غلط ہے کہ میں کہوں کہ میں صرف خواتین کے لیے کام کروں گی. میں کام PK83 کے لیے کروں گی, اور اس میں میں امید کروں گی کہ ہم ایک ایسی بہتری لائیں کہ جیسے ان کی شہادت کے 11 سال بعد لوگ بشیر بلور کو یاد کرتے ہیں, ہمیں اگر موقع ملا تو ہم بھی اسی طریقے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ جب حلقے کے لوگوں کی توقعات ہوتی ہے, ظاہر ہے ہوتی ہے, آپ منتخب ہو جاتی ہیں بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی, تو کیا ارادے ہیں آپ آئندہ کرنے کے؟ دیکھیں کاشف صاحب, میں ایک دفعہ تو منتخب ہوئی ہوں, اور 5 سال انفارچونیٹلی وہ 2/3 اکثریت کی حکومت تھی, نہ ہم کوئی لیجسلیٹو بلز اپنی مرضی کے اپنے منشور کے مطابق پاس کر سکے, نہ ہمیں حلقے میں کوئی جو کام کا موقع ملا. لیکن پھر بھی میں نے اپنے رابطے لوگوں کے ساتھ رکھے, اور پشاور کی عوام کے جتنے بھی مسائل تھے مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ وہ صرف اور صرف میں نے ہینڈل کیے ہیں. اگر وہ شاپ کیپرز کا, تاجروں کا مسئلہ آیا, اوقاف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رکشہ والوں کا مسئلہ آیا, پوری آرگنائزیشنز کا مسئلہ آیا, امپلائیز کا مسئلہ آیا, تو جو مرد حضرات تھے وہ آرام سے گھروں میں تالے مار کے سوئے ہوئے تھے, اور وہ الیکشن پہ الیکشن نکلتے ہیں یا فنڈز کے لیے نکلتے ہیں, باقی ان کا کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا. اگر ہمیں حکومت ملی اور ہمیں کوئی چانس ملا کہ ہم اپنا جو منشور ہے اس کو ڈیلیور کر سکیں, تو ہم پشاور کے لیے ایک الگ اربن پالیسی ہم نے ڈیوائز کی ہے, اور اپنا صوبائی منشور جو کہ ہمارے وسائل کے اوپر, صوبائی خود مختاری کے اوپر, سیکیورٹی کے اوپر, وہ ہم الگ لے کر آئے ہیں. ہم دونوں کو ان ٹینڈم چلانا چاہتے ہیں کہ جو یہاں پہ لوگوں کی ایک پشاور میں زندگی اجیرن ہو گئی ہے, پبلک سپیسز نہیں ہے. جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں, خواتین بہت کمپلین کرتی ہیں ہمارے لیے واک کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, بچیوں کو تفریحی طور پہ گھر سے نکلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاسبل ہیں اگر ان پہ کوئی سوچ کرے, اگر ان کے اوپر کوئی نظر ثانی کرے. لیکن اگین اس کے لیے اختیار چاہیے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ عوام وہ اختیار ہمارے ہاتھ میں دے گی. اچھا، تیمور سلیم جھگڑا صاحب آپ کے فرسٹ کزن بھی ہے, آپ کے ہم عمر بھی ہے, لیکن حریف سیاسی جماعتوں سے آپ کا تعلق ہے, تو کیا ان کے ساتھ کوئی رابطہ, تعلق سیاسی حوالے سے یا ان دنوں ہوتا رہتا ہے؟ رابطہ آن اینڈ آف ہوتا رہتا ہے جی, سیاسی
طور سے نہیں، ہم سیاسی طور پہ بڑے شدت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپوز کرتے ہیں. ان کی پالیسی، ان کے طرز سیاست کو میں بہت کرٹیسائز کرتی ہوں. لائک وائز ایم شور ان کو بھی مجھ میں خامیاں ہی نظر آتی ہوں گی. لیکن جو ایک فیملی کا تعلق ہے یا کبھی نہ کبھی ایک دوسرے پہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کی جو عادت ہے وہ ہم پھر بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ فیملی فنکشنز وغیرہ میں تو پھر بھی ملاقات ہوتی ہے، اور سیاست سے ہٹ کے بھی ہمارا ایک تعلق ہے، وہ نہیں ختم ہو سکتا. اچھا، وہ بھی سیاسی بلکہ انتخابی میدان میں ہے، ایک حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کی کیا خواہشات؟ میری وہاں پہ خواہشات ہے کہ جو عوامی نیشنل پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے وہ بھاری اکثریت سے جیتے. بہت بہت شکریہ سمر بلور صاحبہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، آپ نے باتیں سنی سمر صاحبہ کا، اور یقیناً ان کا جو سیاسی ویژن ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی اور اپنی جو حلقے کے حوالے سے، یقیناً اس میں دلچسپ معلومات بھی رہی ہے، اور آئندہ کے لیے وہ انہوں نے اپنے عزائم کا اظہار بھی کیا ہے. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.